وفی شان صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ برادران عزیز، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے جمعہ المبارک میں جس موضوع پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کا تعلق ہمارے اس وقت پاکستان کے اور سماجی سطح پر تیزی کے ساتھ جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، جو تغیر پذیر رویے سماج اور ملکی حالات ہیں، اس کے تناظر میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اپنی شان خود قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہوئے سورہ الرحمن، جو اللہ رب العزت کی نعمت اور شانوں کا بیان ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، کائنات کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، اسی سے سوال کرتی ہے، اور وہ ذات وہ ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن ہر لمحہ اس کی شان کا نئے انداز میں اظہار ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے احکام، ہر چیز ناقابل تغیر ہے۔ ہم سارے تغیر پذیر ہیں بحیثیت انسان، ہمارے حالات بھی تغیر پذیر ہیں، مسلسل بدلتے ہیں۔ جو طاقتور تھے کمزور ہو گئے، جو امیر تھے غریب ہو گئے، جو غربت میں تھے اللہ نے ان کو نوازا، وہ امیر لوگوں میں شمار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان مسلسل بدلتے رہتے ہیں، ایک سے نہیں رہتے۔ تو اس دنیا کے اندر اگر کوئی ذات اپنی صفات کے ساتھ، اپنی بادشاہت اور حکم کے ساتھ ناقابل تغیر ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ مخلوق کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اب یہ جو ہمارا عروج ہے اور زوال ہے، یہ انفرادی بھی ہوتا ہے اور اجتماعی بھی ہوتا ہے، من حیث القوم بھی اور فرد کی حیثیت سے بھی۔ اب اس میں یہ جو اس وقت میں اس تناظر میں ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں نے دوسرے لوگوں پر حملے شروع کیے ہوئے ہیں، فرسٹریشن اتنی بڑھ گئی ہے۔ یہ ابھی گجرانوالہ میں ایک پچھلے دنوں لوگوں نے پھر ایک بندہ مار دیا کسی جرم کے نتیجے میں، وہ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا یہ اگلی بحث ہے۔ تو لوگ فرسٹریشن کا شکار ہیں، مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے، ملک کے ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو دو تین باتیں جو ہمیں سمجھنی ہیں وہ آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو حالات ہیں، ان حالات کا کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ حدیث میں اکثر کوٹ کیا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں زمانے کو گالی مت دو، لا تسبوا الدہر، زمانے کو مت گالی دو، زمانہ تو میں خود زمانہ ہوں۔ زمانہ اچھا یا برا نہیں ہوتا، وہ تو اچھا ہی اچھا ہے۔ مسئلہ لوگوں کا ہے، اگر میں اور آپ اچھے ہیں تو زمانہ اچھا ہے، اور اگر میں اور آپ برے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانہ برا ہو۔ تو سارا قصور کس کا ہے؟ وہ زمانے کا قصور کہاں سے آ گیا؟ میرا اور آپ کا قصور ہے۔ وہ چاہے میرے حالات ہوں تو اس کا ذمہ دار بھی جب آپ پورا غور کریں گے تو میں ہوں گا،
اور اگر میرے ملک کے حالات خراب ہیں تو ہم من حیث القوم اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس میں پھر فرد کی جو پکڑ ہے وہ ایک حد تک ہے، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں قوموں کے گناہوں کو معاف۔ اگر کوئی قوم من حیث القوم کرپٹ ہو جائے، بے ایمان ہو جائے، اور اگر قوم من حیث القوم اپنی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرنے لگے، قوم کے اندر اجتماعیت ختم ہو جائے، انفرادیت آ جائے، تو پھر اللہ رب العزت اس قوم کو سخت آزمائش کے اندر مبتلا کرتا ہے، جس طرح کہ اس آزمائش میں اس وقت پاکستان بھی گزر رہا ہے اور پاکستان کے لوگ بھی گزر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا، ولیکن الناس انفسہم یظلمون، لیکن لوگ ہیں جو اپنے اوپر خود ظلم ڈالتے ہیں۔ جو آج ہم بھگت رہے ہیں قرآن کے مطابق یہ خود ہمارے ہی ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو تمہیں بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ اعمالکم اموالکم، تمہارے حکمران جو ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر میں اور آپ ٹھیک ہوں تو یہ حکمران بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ من حیث القوم جب ہمارے مزاج کے اندر اس طرح کی خرابی پیدا ہوگی، جس کا کہ شکار اس وقت قوم کی بہت بڑی اکثریت اس خرابی کا شکار ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کی سزا دیتا ہے قوموں کو، افراد کو۔ تو لہٰذا ایک تو بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ جو حالات ہیں نا، اللہ سے شکوے نہ کریں، اللہ سے دعا کریں بس، اس کا ذمہ دار کوئی دوسرا نہیں ہے، امریکہ بھی نہیں ہے، IMF بھی نہیں ہے، ورلڈ بینک بھی نہیں ہے، عالمی حالات بھی نہیں ہے۔ غور کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ جمع تفریق کرنے کے بعد ان حالات کا انفرادی اور اجتماعی سطح پر ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہم لوگ خود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے اس طرح کی آزمائشیں جب قوموں پر آئی ہیں تو اللہ رب العزت نے ساتھ ایک اصول لوگوں کو بتایا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو یاد رکھو کہ وہ مصیبت، اس میں تمہارے لیے کوئی سبق ہو سکتا ہے، من حیث القوم تمہارے لیے اس میں کوئی سبق ہو سکتا ہے۔ اگر تم اس کو ایک واقعہ قرار دے کے اس میں سے گزر جاؤ گے تو تمہارے حالات ایسے ہی رہیں گے، لیکن اگر تم حالات کو دیکھو، غور و فکر کرو، تدبر سے کام لو، تو تمہیں اس مشکل میں سے آسانی کا رستہ بھی، نکلنے کا رستہ بھی تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جائے گا۔ تفصیلات میں جائے بغیر میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ غزوہ بدر کے بعد اللہ رب العزت نے اہل مکہ کو ایک دفعہ پھر خبردار کیا تھا کہ دیکھو تمہارا غرور ٹوٹ گیا، تمہاری اپنی مانگی ہوئی دعا پوری ہوئی، بدر کا دن تمہارے لیے حق اور باطل کی پہچان کا ذریعہ بن گیا ہے، اور اگر تم چاہو ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بدر کے اس مارکے میں اور اس کے نتائج اور اثرات میں عقل والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر وہاں سے نکالا گیا تو قرآن نے پھر لوگوں کو توجہ دلائی، یہود کو توجہ دلائی، قیامت تک آنے والے لوگوں کو توجہ دلائی کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت رکھنے والوں، سوچ اور فکر رکھنے والوں۔ اللہ نے عقل والوں کو مخاطب کیا ہے، ڈنگروں کو مخاطب نہیں کیا، نباتات، جمادات اور حیوانات کو مخاطب نہیں کیا، انسانوں کو مخاطب کیا ہے کہ قوموں کی زندگی کے اندر جو مختلف واقعات آتے ہیں اور پہلی قوموں کے جو حالات گزرے ہیں اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اگر تم چاہو تو اس میں سے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہو۔
لیکن وہ بصیرت کی نظر بھی تو تمہارے پاس ہونی چاہیے، اس کی کوشش بھی تو کرنی چاہیے تمہیں۔ لہٰذا میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو بات ہمیں شعوری طور پر یہ سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کے ہمارے سماج کے حالات کا کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ہم لوگ خود ہیں۔ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ ساری ذمہ داری شیطان پر ڈال کے بندہ بری و ذمہ ہو جائے کہ جی شیطان نے گمراہ کیا تھا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت شیطان کو بلا لے گا، ادھر آؤ ذرا، یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو شیطان اس وقت کہے گا کہ میں نے اس کو کیسے زبردستی کی ہے، میں نے تو اس کے دل میں بات ڈالی تھی، یہ خود بھی یہی چاہتا تھا، یہ تو اپنی خواہشات نفس کے گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پیچھے سر پٹ دوڑ رہا تھا، میں نے اس کو کب بے راہ کیا ہے، میں نے تو محض اس کو رستہ دکھایا، یہ خود چل کر اس طرف آیا ہے، اس کی تباہی اور بربادی کا میں نے، یہ خود ذمہ دار ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات ہمیں شعوری طور پر سمجھنی چاہیے کہ اس وقت جو افراتفری اور انارکی کا ماحول ہے سماجی سطح پر بھی اور ملکی اور قومی سطح پر بھی، اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، مسئلہ ہمارے اندر ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور میں چاہوں گا کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ اس کو سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے 5 چیزوں کی نشاندہی فرمائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قومیں کب تباہ ہوتی ہیں، ملک کب مصیبت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، معاشرے کب بکھرنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلی خرابی اس معاشرے میں جو تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ ہوگی کہ وہ معاشرہ ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر اعلانیہ بے حیائی اور بغیرتی کے کام ہوں، بے شرمی اور بے حیائی کو باقاعدہ فروغ دیا جائے۔ سورہ نور میں آپ پڑھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ وہ جو لوگ جو اہل ایمان کے اندر فحاشی اور عریانی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، حکومتی سطح پر ایسی چیز پر کوئی روک ٹوک نہیں لگائی جاتی، اور جو سوسائٹی کے مقتدر لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر خود شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں ان کے لیے رسوائی رکھ دیتا ہے۔ ایسی قوموں کے اندر طاعون حضور نے فرمایا اور ایسی بیماریاں اللہ رب العزت بھیجتا ہے جس سے لوگ پہلے واقف ہی نہیں ہوتے۔ یا دیکھیں، یہ کرونا سے کون واقف تھا، لیکن پوری دنیا پر لرزہ طاری ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا۔ دوسری چیز حضور نے فرمائی کہ وہ قومیں تباہ ہوتی ہیں جب اللہ رب العزت کسی قوم کو اس وقت تباہ کرتا ہے جب ان کے اندر ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، لینے اور دینے کے پیمانے مختلف ہوتے ہیں۔ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، ریڑھی والے سے لے کر اوپر تک جو ہم کر رہے ہیں من حیث القوم لکھا ہوتا ہے اوپر، دکان کے اوپر بھی، کنڈے کے اوپر بھی اور دکان کے اوپر بھی، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے کہ من غش فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور نیچے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جس طرح بے توقیری ہم کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں خدا اور رسول کے حکم کی، تو اس کی کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے کہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی، کہ جب کسی معاشرے میں صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ، اس کو لوگ، ایک حدیث میں ہے کہ میری امت کا معاملہ ٹھیک رہے گا جب تک لوگ یہ زکوٰۃ کو تاوان نہیں سمجھنے لگیں گے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے موت پڑے گی، لوگوں کو سمجھیں گے جیسے کوئی تاوان ادا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسی صورت میں اللہ رب العزت اس قوم کو
उन लोगों को, उन इलाकों को बारिशों से महरूम फरमा देगा। बारिशें होंगी तो बेमौसमी होंगी, मुसीबत बनी हुई होंगी। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये जानवर ना होते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिल्कुल उस इलाके पर बारिश ही नाज़िल ना फरमाता। मैं अक्सर अर्ज़ किया करता हूँ कि आप अहले मगरब की जितनी भी खामियाँ बयान कर लें, कुछ खूबियाँ उन्होंने बहरहाल अखलाकी ऐसी अपने अंदर रखी हैं कि जिसकी वजह से दुनियावी एतबार से अल्लाह उन पर मेहरबान है कि इंसानियत नवाजी, दूसरे लोगों को अकामोडेट करने का जो उनका रवैया है, उसके नतीजे में कम अज़ कम दुनिया के अंदर वो कामयाब है। चौथी चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि वो माशरा ज़वाल और तबाही का शिकार होगा जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ किए हुए अहद को तोड़ा जाए। वो अल्लाह का अहद क्या है? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा किया वो अहद क्या है? वो अहद वो दीन इस्लाम है, वो रस्सी कुरान की रस्सी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ों को इस उम्मत के लिए हतमी और आखिरी करार दिया, एक अल्लाह की किताब और दूसरी अपनी सुन्नत। अगर कोई इस अहद को तोड़ता है तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है कि अल्लाह उन पर काफिर दुश्मन को मुसल्लत कर देता है जो उनमें लूट मार करता है। वो देख लें आप कि हमने अपने आप को किस तरह बेचा है और किस तरह हम लूटे जा रहे हैं। पांचवी चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाई कि वो माशरा जिसमें अल्लाह की हुदूद का निफाज ना हो, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुदूद को पामाल किया जाए, तो फिर क्या होता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कौम को आपस की लड़ाइयों में मुब्तला कर देता है, तबाह हो जाती कौम। आप देख लें, हुदूदुल्लाह का नफाज नहीं है, अदालती निज़ाम ठीक नहीं है, लोग कत्ल होते हैं और जिनमें हिम्मत होती है वो बदला खुद ही ले लेते हैं। उसके नतीजे में बदला दर बदला सिलसिला शुरू होता है। तो कौमों की समाजी सतह पर तबाही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 5 चीज़ें बयान फरमाई कि जब किसी कौम के अंदर एलानिया बेहयाई हो, नाप तोल में कमी हो, ज़कात को लोग तावान समझने लगें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ किए हुए अहद को तोड़ दें और अल्लाह की हुदूद के निफाज से दस्तबरदार हो जाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, सुनने इब्ने माजा की रवायत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अल्लाह उस कौम को ज़लील व रुस्वा कर देता। आगे बढ़िए, इसका हल क्या है? एक जुमले में अगर मैं अर्ज़ करूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुक़द्दसा का मफ़हूम है कि इसका हल सिर्फ़ एक है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, बस अपनी गलतियों का एतराफ़ करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करें। जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करेंगे, गलतियों का एतराफ़ करेंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वो तौफ़ीक अता फ़रमाएगा कि उन मुश्किल हालात से मिन हैसुल कौम भी हम निकलेंगे, इनफरादी सतह पर भी और इज्तिमाई सतह पर भी हम उन हालात से निकल सकते हैं। और उसके लिए जो अप्रोच हमें अपनानी चाहिए, बस वो चंद निकात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर हम आज भी अल्लाह की तरफ रुजू करें, मिन हैसुल कौम तौबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, और फिर जो हमारे मुल्क को, हमारे माशरे को मुश्किल हालात दरपेश हैं, फिर हम उनसे कैसे निकलेंगे? अगर मैं कुरान और सुन्नत की तालीमात का खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं तो उसमें से पहला पॉइंट ये है कि अपनी सोच को मुस्बत कर लें। ये कुरान मजीद बार बार ये क्यों कहता है कि इय्याकुम वज़्ज़न, बदगुमानी से बचो, तजस्सुस न करो, दूसरों की खामखा ऐब तलाश करने के पीछे मत जाओ, पॉजिटिव अप्रोच रखना। ये ज़ाती तामीर के लिए और कौमी तामीर के लिए लाज़िम है। मनफी सोच के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। आप किसी खड़े आदमी को बिठाना चाहते हैं ज़बरदस्ती, तो जब आप उसको खींच के बिठाएंगे
تو بہرحال آپ کو بھی اتنا نیچے آنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپروچ ہی غلط ہے کہ آپ کسی کی ٹانگ کھینچیں یا کسی کے خلاف چلیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحیح اپروچ یہ ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی کہ ہم من حیث القوم اور فرد کی حیثیت سے مثبت سوچ اپنائیں۔ صحیح اپروچ ہو نا۔ وہ ایک آدمی بیکاری تھا نا، مانگ رہا تھا، ہاتھ پہ سلامت، اس نے کہا کہ بھائی کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ اس نے کہا تمہارے پاس تو بڑی قیمتی چیزیں ہیں، بڑی قیمتی چیزیں ہیں، اگر میں تمہیں ان میں سے کوئی چیز اگر میں لے لوں اور تمہیں بدلے میں 50,000 دوں تو کیا تمہیں قبول ہوگا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جلدی جلدی وہ اپنا جو کھیسا تھا، جو اس کی تھیلی تھی، اتاری۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں، یہ اللہ نے تمہیں 2 ہاتھ دیے، کیا 20,000 کے بدلے تم مجھے 1 ہاتھ دینے کے لیے تیار؟ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ تو نہیں ہوگا۔ اللہ نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں، 10,000 کی 1 آنکھ مجھے دے دو۔ 2 ٹانگیں دی ہیں، 20,000 اس کا لے لو۔ اس نے کہا نہیں جی، یہ تو نہیں ہوگا۔ تو کہنے لگا کہ اللہ کے بندے دیکھو، تمہارے پاس ایک ایک چیز کی اتنی قیمت میں لگا رہا ہوں اور تم نہیں دے رہے۔ اللہ نے تمہیں کتنی قیمتی چیزیں عطا فرمائی ہیں، جاؤ ان کو بروئے کار لاؤ۔ مثبت سوچ کے ساتھ جب ہم سوچنا شروع کریں تو یقین جانیے کہ یہ بہت ساری مشکلات ہماری حل ہونا شروع ہو جائیں۔ اس لیے جو پہلی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی سوچ کو ہم مثبت کر لیں، قومی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی۔ یہ بڑی دشمنیاں لوگ کرتے ہیں۔ مثبت سوچ کیا ہے کہ بھارت کا ایک ہندوستان ٹائمز کا ایک صحافی فوت ہو گیا، وہ خشونت سنگھ، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا۔ تو یہ جاپان کے دورے پر گیا، اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ میں نے وہاں دیکھا کہ لوگوں کے اندر جس طرح ہمارے ہاں بات میں انڈیا کو، امریکہ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ وہاں لوگوں میں کوئی رد عمل نہیں ہے امریکہ کے خلاف۔ تو میں نے وہ اپنے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ ادھر آپ کے ہاں بڑی زیادتی کی امریکہ نے آپ کے ساتھ، تو آپ کے ہاں کو اس کا رد عمل نہیں ہے، آپ بات ہی نہیں کرتے اس موضوع پر۔ تو اس نے کہا نہیں، اس نے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی۔ اصل میں ہم نے، جو لوگ تاریخ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کیا تھا، اور امریکہ کے جو بڑی ایک طاقت تھی، اس کی بحری طاقت اور فضائی طاقت، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اسی حملے کے نتیجے میں امریکہ نے 1945 میں، پھر یہ 1941 کا واقعہ ہے، تو اس کے بعد پھر وہ امریکہ جنگ میں کس طرح آیا اور کس طرح اس نے جاپان پر وہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرائے، تو یہ سارے واقعات بعد میں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے زیادتی کی تھی، ہم نے غلط کیا تھا۔ اس نے تو بلکہ ہم پر حملہ کرنے سے پہلے ہمیں کہا تھا کہ آپ ہتھیار ڈال دو ورنہ میں ایٹم بم گرا دوں گا۔ اس نے تو ہمیں وارننگ دی تھی۔ اچھا، اس مثبت سوچ کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ نفرت پھیلانے کی بجائے، جس طرح ہم لوگ نفرت پھیلاتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو مثبت طرف خرچ کرنے کی بجائے ہم صرف نعروں میں لگے ہوئے ہیں، امریکہ پر لعنت بھیجو، بھارت پر لعنت بھیجو، اور آپ اپنے فرائض منصبی سے بالکل سرخرو ہو جائیں گے۔ یہ ہے نیگیٹو اپروچ۔ اصل اپروچ کیا ہے کہ آپ آگے بڑھیے اور وہ کام کر گزریے کہ جو آپ کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر سربلند کر دے۔ اپنی سوچ کو ٹھیک کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ دنیا کے اندر اسی طرح مخالفتیں چلتی ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ بھی اسی طرح چلتی ہیں، لیکن صحیح جو رویہ ہے وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کی آپ کوشش کیجئے، ساری باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں گی۔ دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت ہمارے حالات سماجی سطح پر، ملکی سطح پر خراب ہیں، میں انفرادی بھی ساتھ شامل کر رہا ہوں، تو بھائی جو اللہ نے آپ کو عقل اور شعور اور صلاحیتیں دی ہیں ان کو صحیح طور پر استعمال کریں، ماضی میں رہنے کی بجائے حال میں زندہ رہنے کی کوشش کریں، رسی پیٹنے کی بجائے
حقائق کی دنیا کے اندر اتریں۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیت عطا فرمائی ہے نا، مجھے اور آپ کو، اس کا 10% سے زیادہ بندہ استعمال نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کی صلاحیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سادہ مثال کہ آپ بولنا نہیں جانتے تھے، یہ صلاحیت تو آپ کے اندر پیدا ہوتے ہی موجود تھی، لیکن پھر آپ نے بولنا سیکھا۔ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ نے لکھنا سیکھا۔ آپ نے تجارت کے فن کو پوری طرح سمجھا ہے۔ آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گئے ہیں تو آپ نے وہاں ساری چیزیں سمجھی ہیں کہ ایک معلم کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ انجینئر بنے ہیں تو وہ صلاحیت آپ نے اپنے اندر دریافت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فی نفس ہی وہ ساری صلاحیتیں اللہ نے روز اول آپ کے اندر ڈال کر آپ کو دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ نے اپنے والدین کی مدد سے، اساتذہ کی مدد سے ان صلاحیتوں کو باہر نکالا ہے۔ استاد کا یہی کام ہوتا ہے۔ بس یہی بات سمجھ لیں کہ اللہ نے انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں وہ بے تحاشا ہے۔ مثبت سوچ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں، شکوے کرنے کی بجائے اپنے حالات کو سنوارنے کے لیے اللہ نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے، جو طاقت دی ہے، جو ذہن دیا ہے، اس کو بروئے کار لائیں۔ اللہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی سارے مسئلے حل فرما دے گا۔ تو رب کریم دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن میری بات، میں اس پر اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی 15 سال کے بعد بدر میں جا کر یہ دعا کی تھی۔ پہلے دن نہیں فرمایا کہ اللہ، پہلے دن بھی اللہ تعالیٰ سنتا تھا، اللہ رب العزت قبول بھی فرما سکتا تھا، لیکن اس کا اصول اور قانون کیا ہے کہ پہلے تم اپنے حصے کی محنت کرو گے، اس کے بعد تم اپنے آپ کو جب میرے حوالے کرو گے تو پھر میں تمہاری دعا رد نہیں کروں گا، اس کے اندر برکت ڈالوں گا۔ تو بدر میں کامیابی سے پہلے کا سفر حضور کا دیکھنے والا ہے۔ لہٰذا من حیث القوم، اس وقت جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، ان چیلنجز کو ہمیں قومی سطح پر اور انفرادی سطح پر اس کا شعور بھی ہونا چاہیے اور ان چیلنجز کو قبول بھی کرنا چاہیے۔ جب ہم اس کو من حیث القوم فرد کے طور پر قبول کریں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور قومی تعمیر کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو یہ زوال عروج کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں 71 کی شکست کے بعد پاکستان ختم نہیں ہوا۔ بعض معاملات میں پاکستان نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو منوایا ہے، ایک ایٹمی طاقت کے طور پر، دیگر حوالوں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیلنج نے اس قوم کی آنکھوں کو کھول دیا۔ آج پھر وہ چیلنج آپ کو درپیش ہے۔ پاکستان کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو اس چیلنج کو سمجھنا اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا، لا تعلق مت ہوں۔ میں تو اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کو بات کو سمجھیے کہ نماز میرا اور میرے رب کا معاملہ یہ انفرادی معاملہ ہے۔ جس طرح یہ عبادت ہے اسی طرح اجتماعی معاملات کے اندر بھی پوری طرح شریک ہونا۔ وہ معاملہ آپ کے خاندان کا ہو اس میں شریک ہوں، اپنے آپ تک ہی نہ رہیں۔ وہ معاملہ آپ کے ٹاؤن کا ہو اس میں پورا رول ادا کریں، شہر کا ہے، ملک کا ہے، ملت کا ہے، جس درجے میں بھی ہے اس کے اندر میرا اور آپ کا جو بھی حصہ ہو سکتا ہے وہ حصہ ہمیں ڈالنا چاہیے۔ یہ دنیا جو ہے نا وہ امکانات کی دنیا ہے۔ یہ تاریخ میں اور آپ نہیں بناتے ہیں، یہ تاریخ اللہ رب العزت کی طرف، ہم نے اپنا صرف حصہ ڈالنا ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، نہیں ہے میری نظر جانب کوفہ و حجاز، کہ یہ امکانات کی دنیا ہے۔ اگر ہم اس وقت جو حال ہمارے ملک کا ہے اور جن مسائل کا من حیث القوم اور مہنگائی کی صورت میں جو بم پھٹ رہے ہیں، پاکستان کے ٹوٹنے کے حوالے سے معاذ اللہ خدا نخواستہ جو باتیں ہو رہی ہیں، اس سے من حیث القوم ہمیں نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کا رول کیا ہو سکتا ہے وہ سوچئے، میرا رول کیا ہو سکتا ہے وہ مجھے سوچنا ہے۔ ہر شخص اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرے تو پھر صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک دو باتیں صرف میں بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ
پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں سماجی سطح پر ان کو سمجھیں. یہ سماجی سطح پر یہ تماشا نہیں ہے کہ پہلے سیالکوٹ کے اندر لوگوں نے پکڑ کر 2 بھائیوں کو مار دیا، اور پھر یہ سری لنکا کا وہ ایک شخص جو ہے وہ فیکٹری کے اندر جو مینیجر تھا اس کو قتل کر دیا لوگ. ابھی گجرانوالہ میں پھر یہ واقعہ ہو گیا. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں سماجی طور پر. لوگوں کے اندر برداشت نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف توجہ کیجیے کہ اپنے اندر برداشت اور حوصلہ کیسے پیدا کرنا ہے، اس فرسٹریشن سے کیسے نکلا ہے، اپنی سوچ کو مثبت کیسے بنانا ہے. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت حالات ہیں اس کو بحیثیت قوم دیکھیں. زکوٰۃ فرض ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے صرف زکوٰۃ کی بات نہیں کی. بعض خصوصی حالات کے اندر حکم ہے کہ زکوٰۃ بھی دو اور مزید بھی دو. زکوٰۃ صرف مال کی نہیں ہوتی، یہ صلاحیت کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے. آپ کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں. آپ کیا کر سکتے ہیں قوم کے لیے، ملک کے لیے؟ تو آپ صرف وہی نہیں ہے جو آپ کے ذمہ فرض ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ کو قربانی دینا ہوگی، پوری قوم کو قربانی دینا ہوگی. ہم سب کو اس چیز کو سوچنا بھی ہے اور قربانی بھی دینی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوامی سطح پر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ جو حالات ملک کے ہیں، حکومت پر کوئی بھی ہو اس پر یہ دباؤ ہونا چاہیے. یہ جو مراحات ہے نا یہ بیوروکریسی کی حکمرانوں کی، تصور کر کے یہ یار ایک جج ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 10-15 لاکھ پینشن لے رہا ہے، اتنی گاڑیاں اس کے زیر استعمال ہیں. یہ وزیر یا مشیر جو پورا ملک جو ہے جن کے پاس سارے وسائل ہیں، یہ دیں سب سے پہلے قربانی یہ دیں، عوام بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو ان مشکل حالات سے ہم نے اس ملک کو نکالنا ہے، اپنے سماج کو نکالنا ہے، اپنے معاشرے کو نکالنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی کا انتظار نہ کریں، کسی دوسرے کا انتظار نہ کریں. یہ سوچیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے. وہ شروع کر دیں. آپ پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا، بات لمبی ہو گئی، آج میں 1 منٹ زیادہ 2-4 لے گیا ہوں. پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا، جو یار لفٹ دے سکتے ہو کسی کو بٹھا لیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑی سی تسلی کر کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو یہ بھی تو ایک علاج ہے نا کہ آپ مثلا اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کر لیجئے کہ یار آتے جاتے کسی کچھ مدد ہو جائے گی. اس لیے کہ لوگ مہنگائی کا شکار ہیں. آپ کسی کی تھوڑی سی ضرورت اور مشورہ دے کے اس کی مشکلات کو کم کر سکتے ہیں، آپ اپنے اخراجات کم کر سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ من حیث القوم اور فرد کی حیثیت سے میرے بھائیوں ہمیں اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے اور اجتماعی طور پر سوچ پیدا کرنی ہمیں. جب تک اجتماعیت نہیں آئے گی ہم نا بٹے ہوئے ہیں. مجھے اپنے مفادات عزیز ہیں، بس اس سے آگے میں سوچتے ہی نہیں. جو قومیں آگے نکلتی ہیں ان کے اندر نہ حکمرانوں کی سطح پر یہ بات ہوتی ہے نہ افراد کی سطح پر یہ بات ہوتی ہے. حضرت عراق کا علاقہ فتح ہوا تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ عراق کی زمینیں بڑی زرخیز ہیں، تو حضرت عمر کو مشورہ دیا گیا کہ آپ مجاہدین میں تقسیم کر دیں. ظاہر بڑی جنگ ہوئی ہے اور بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں تو ان لوگوں کے اندر تقسیم کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ان زمینوں سے فائدہ اٹھائیں، کاشتکاری کریں، اس کے فوائد سمیٹیں. اگر میں ان میں تقسیم کر دوں گا تو اگلی نسلیں اس کے فوائد سے محروم ہو جائیں گی. نسلوں کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.